السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، گزشتہ روز سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کچھ اہم نام سامنے آ رہے ہیں جن کی گرفتاریوں کے امکان ہے، اور کچھ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، لیکن جب تک آئی ایس پی آر کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ آخر جو فیض حمید تھے انہیں کیوں گرفتار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے کل ٹاپ سٹی کا معاملہ سامنے رکھ دیا، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور پس پردہ حقائق کا بھی صحافی اور وکلاء کے درمیان، عام پبلک کے درمیان تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں، پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے صدر ہیں عقیل افضل صاحب۔ عقیل بھائی، یہ بتائے گا کہ یہ فیض حمید کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ پہلا مہرہ تھا جسے گرفتار کیا گیا، اب تو اور مزید گرفتار ہوں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں، کیا کچھ جس طرح حامد میر صاحب نے بات کی ہے، اس کے علاوہ فیصل واوڈا بات کر رہے ہیں، کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابرار سوری، کل تقریباً 5:13 یا 14 منٹ کے اوپر یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی کہ جناب فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ٹاپ سٹی کے کیس میں لیا گیا ہے۔ لیکن اسی پریس ریلیز کا جو پیرا 2 تھا نا، وہ انتہائی خطرناک تھا۔ وہ پیرا 2 یہ تھا کہ جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فیض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ تو میں نے اس کے بعد پھر یہ جاننے کی کوشش کی، مختلف معلومات جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی، میڈیا پہ مختلف جو تجزیے تھے وہ سنے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ جناب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی کون سی ایکٹیویٹیز تھیں جن میں وہ جو تھے وہ شامل تھے اور جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب معلومات سامنے آئیں تو یہ معلوم ہوا کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ایسا معاملہ تھا کہ شاید اس کو کسی حد تک نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن جو بات تھی نا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی، مختلف سیاسی ایکٹیویٹیز کی، اور پھر جس طرح میں کل سن رہا تھا حامد میر صاحب نے ایک جو ہے وہ اپنے اس کے جیو نیوز کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے اپنے پلانز کو عمل درآمد کروانے کے لیے ایک ایسا پلان بھی تشکیل دے دیا جس کے اندر کچھ سیاستدانوں اور کچھ صحافیوں کو قتل کرنا بھی شامل تھا۔ اچھا، اب کچھ صحافیوں کو قتل کرنا بھی شامل تھا، بڑی اس میں حیرانگی ہوئی۔ پھر ان کے بیان کو میں نے ملایا فیصل واڈا کے بیان سے۔ فیصل واڈا نے کہا کہ جناب یہ گرفتار ہو گئے ہیں، اب 9 مئی کا معاملہ تو کھلے گا، لیکن ارشد شریف کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی کھلے گا۔ تو اگر ان دونوں بیانات کو ملا کر دیکھیں تو شاید تو یہ ایک جو ہے وہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شاید ارشد شریف کے قتل کی کڑیاں کہیں نہ کہیں سے جا کر شاید فیض حمید صاحب سے ملتی ہیں۔ اور دوسری بات جس حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے فوج نے بڑا کلیئر سٹینس پہلے دن سے لے رکھا ہے کہ جناب کوئی معافی نہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد انٹرنلی بہت ساری انہوں نے چینجز کی، بہت سارے لوگوں کے حوالے سے فیصلے کیے، لیکن فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کور کمانڈر پشاور، یہ ایک ایسا نام تھا جنہوں نے گزشتہ کہہ لیں کہ 5 6 سال 7 سال جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیلا ہے، پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے، پاکستان میں حکومتوں کو بنانا، پاکستان میں حکومتوں کو گرانا، وزیر اعظم کو چینج کرنا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا میں نے بیان سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے فیض حمید صاحب جو تھے وہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ 2022 میں غالباً 2022 میں انہوں نے ملاقات کی ایک جنرل کے گھر، اور کہتے وہ اتنے اکے ہوئے تھے عمران خان سے بھی اس ٹائم کہ انہوں نے آ کے سلام لیتے ہی صوفے پہ بیٹھنے سے پہلے کہہ دیا کہ ہم وزیر اعظم سے جو ہیں وہ عمران خان سے تھک چکے ہیں، ہم اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جس ٹائم یہ وردی میں تھے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلا بنیادی طور کے اوپر۔ اچھا، اب پاکستان کے ساتھ وردی میں بھی کھیلا، اور جب ریٹائرڈ ہو گئے تو جب اتنی پاور آپ نے ایکسرسائز کی ہو جس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جو چاہیں آپ کر لیں، حکومتیں بنا لیں، گرا لیں، اور عوام کا مائنڈ سیٹ بنا دیں آپ، تو پھر انہوں نے اسی پیٹرن کو جاری رکھا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اگر ان کی مطابق دیکھا جائے کہ جناب یہ کوئی پالیسی تھی تو وہ پالیسی ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ختم ہوگی، لیکن جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے انہی چیزوں پر عمل درآمد کرتے رہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ
فیض حمید صاحب جو ہیں ان کی جانب سے سرونگ آفیسرز، مثلا ہم نے بہت ساری ایسی پریس کانفرنسز دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے، جس میں سرونگ جو ہے وہ جنرلز کے نام لیے گئے، آرمی چیف کا نام لیا گیا، DGI کا نام لیا گیا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے جنرل فیض حمید انسٹرکٹ کرتے تھے کہ جناب ان لوگوں کے آپ نام لیں، ان لوگوں کو آپ ٹارگٹ کریں. تو اس میں بھی جو ہے یعنی ایک قسم کا فوج کو بدنام کرنے میں، فوج کو ٹارگٹ کرنے میں، فوج کو سوشل میڈیا، پھر ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب کوئی رہنما کوئی نام لیتا ہے تو پھر ان کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بیشنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی اس کے نتائج بہت دور تک جاتے تھے. تو ان ایکٹیویٹیز میں فیض حمید صاحب کا نام بار بار آ رہا تھا، اور یہ چیزیں اب ناقابل برداشت ہو چکی تھیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا گیا. اچھا، پھر کچھ دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے جو کہ جن کے پاس اندر کی خبریں ہیں کہ یہ فیض حمید صاحب کے گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ چند روز قبل کر لیا گیا تھا، لیکن اس فیصلے کو پبلک اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ جن 4 یا 5 لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ فیض حمید کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو خاموشی رکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ یہ خبر فیض حمید تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. کیونکہ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ جو ابھی بھی ٹاپ کے لوگ ہیں، جو 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں یقینی طور کے اوپر، تو ان میں سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کوئی فیض حمید صاحب کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو. لیکن دیکھا گیا، پرکھا گیا، وزن دیکھا گیا، ری ایکشن کو سوچا گیا کہ کیا ری ایکشن ہوگا، انٹرنلی بھی ان کا انفلوئنس دیکھا گیا. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں بھائی کل اس خبر کو پبلک کر دیا جائے. اور پھر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں ہو رہی، کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک پھر کہہ رہی ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے بعد کہ اب ہم پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے. تو اس خبر کو اگر ہم پیور اس میں دیکھیں پریس ریلیز کی حد تک تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان کی اوورال پالیٹکس پہ بھی پڑیں گے. جو حکومت کو روز خان صاحب کی جانب سے ایک دھمکی دی جا رہی ہے نا کہ حکومت کے پاس بس 2 مہینے رہ گئے، دوسری جانب سے ایک پچھلے دنوں بڑا ماحول بنایا گیا کہ جناب طلبہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور 30 اگست تک کا ٹائم ہے، حکومت ریزائن کر دے، شہباز شریف استعفیٰ دے دے، ورنہ 30 اگست کے بعد طلبہ سڑکوں پر ہوں گے. تو اس خبر کا اس کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے ان پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی اس کا آئے گا. اچھا عقیل بھائی، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں عرصے سے بطور صحافی کام کرتے ہیں، دوسری دفعہ آپ پریس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، چیف جسٹس صاحبان کئی آپ کے سامنے سے گزرے ہیں. خبریں آ رہی ہیں ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے، ان کے حوالے سے کہ شاید انہیں بھی کسی ٹاپ سٹی کے معاملے پہ گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور جس طرح حسن ایوب صاحب نے ایک الزام بھی لگایا تھا، جو معیز احمد ہیں جو درخواست گزار ہیں ٹاپ سٹی کے مالک، ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ثاقب نثار صاحب نے شاید چیمبر میں ان کے ساتھ کوئی پتہ نہیں 60 کروڑ کا کچھ کہہ رہے ہیں 25 کروڑ کا کوئی اس طرح کی کوئی بارگیننگ کی ہے. اس کے حوالے سے ان کی گرفتاری کی بھی کچھ خبریں آ رہی. تو کیا واقع ثاقب نثار صاحب کے چیمبر کے حوالے سے یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو ہمارے سامنے ہے کہ ثاقب نثار صاحب جب ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے ہی قمر موحید کو یہاں پر بلایا گیا تھا. ہم نے خود دیکھا تھا کہ یہاں پر باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی جناب قمر موحید صاحب کے، ان کے گارڈ شارڈ کھڑے ہوئے تھے، سارا دن ان کو یہاں پر اندر بٹھایا گیا. پھر FIA بشیر میمن صاحب اس ٹائم DG FIA تھے، ان کو انکوائری کا آرڈر دیا گیا اور انکوائری رپورٹ اس کے اگینسٹ آئی، قمر موحید کے اگینسٹ آ گئی کہ جناب یہ پروجیکٹ اس کا نہیں ہے. اس کے باوجود ثاقب نثار صاحب نے جاتے ہوئے خاموشی سے، کوئی اطلاع نہیں دی، کوئی میڈیا کو نہیں بتایا گیا، خاموشی کے ساتھ وہ کیس جو ہے وہ ختم کر دیا. اور کیس ختم کرنے کے بعد اس سے ایک ایسا گمان پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہاں تو رپورٹ حق میں آتی ہے، آپ خاموشی سے ختم کر دیتے تو سمجھ بھی آتا تھا، لیکن رپورٹ اگینسٹ آئے اور کیس یہاں سے جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ مشکوک ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے. باقی پیسوں کا لین دین ہے نہیں ہے یہ الزام لگانے والے بتائیں گے اگر ان کے پاس کوئی خبر ہے. میرے پاس براہ راست ایسی خبر کوئی نہیں ہے. ہاں باتیں ہم بھی سنتے ہیں کہ جناب اتنے کروڑ لیا تھا یا اتنے کروڑ لے لیا تھا، لیکن براہ راست میرے پاس ایسی کوئی
کوئی انفارمیشن ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں اس کی بیس کے اوپر کہوں کہ ثاقب نثار صاحب نے یہ کیا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ مشکوک ہوا تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کارروائی کی۔ دیکھیں ججز کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہاں پر سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بینچ بنا تھا، وہاں پر یہ چیز بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی تھی کہ ججز کے خلاف کارروائی کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ادارہ ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کرپشن پر کے شکایت پر ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اگر ثاقب نثار صاحب کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام آتا ہے تو پھر وہ نیب اس کے اوپر نیب کارروائی کر سکتی ہے، اینٹی کرپشن کر سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے نیب زیادہ آتھورائز ہوگی۔ ایف آئی اے بھی بعض معاملات میں کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ الزام کی نیچر کیا ہے، لیکن یہ تین ادارے ہیں۔ اینٹی کرپشن تو ڈائریکٹلی سرونگ گورنمنٹس کے لیے ہوتی ہے، سرونگ لوگوں کے لیے ہوتی ہے میرے خیال سے۔ نیب ایف آئی اے اور نیب جو ہے وہ اس معاملات کو دے سکتی ہے، لیکن اس میں بھی میرے خیال سے پھر اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو قمر موئی صاحب نے اگر فیض حمید صاحب کے خلاف سٹینڈ لیا ہے تو پھر تھوڑا سا سٹینڈ یہاں پر بھی لے لیں اور بتا دیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جناب ان کو بلیک میل کیا گیا، ان سے پیسے لیے گئے یا ان کو تھریٹ کیا گیا، تو قمر موئی صاحب کی تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا یہ بھی نام بتا دیں اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو۔ چلیں، تھینک یو۔ عقیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ناظرین تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جو فیض حمید ہیں، گزشتہ روز انہیں گرفتار کیا گیا، آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی اور پوری تفصیلات بتائی گئی، ٹاپ سٹی کا معاملہ، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ایکٹیویٹیز کا ایک آپشن بھی دیا گیا کہ ان کی غیر جو ہے وہ فوجی ایکٹ ہے اس کے خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی۔ لیکن یہاں پر کچھ اور افسران کے نام بھی آ رہے ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس میں سابق فوجی افسران جو ہیں وہ اس میں 5 افراد کی گرفتاریوں کی جو افواہ ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ تاہم آئی ایس پی آر کی جانب سے جب تک اس کی تصدیق یا کنفرمیشن نہیں ہوتی، کنفرم تو نہیں کر سکتے، لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں جو اس وقت افواہیں چل رہی ہیں۔ کچھ افواہوں کے مطابق سابق فوجی افسران جو فیض حمید گروپ کے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں پہلا نام آ رہا ہے کرنل ریٹائر لیاقت علی وسیم، نمبر 2 کرنل ریٹائر آصف محمود، تیسرے نمبر پر کرنل ریٹائر رحمت کے نام آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو اس وقت یہ فیض حمید گروپ کے جو اہلکار تھے ان کے بھی نام آ رہے ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے، ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے۔ لیکن اس پر ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، جب تک آئی ایس پی آر کنفرمیشن نہیں کرتا یہ خبر میں بھی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور غیر مصدقہ یہ اطلاعات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی گرفتاری کی آج صبح سے خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں بھی شاید ایک معاملے پر گرفتار کیا گیا ہے یا گرفتار کیا جائے گا چند دن میں، تو یہ خبریں اس حوالے سے گردش کریں۔ لیکن یہاں پر ایک اور آپ کو بات بتا دوں، جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں، جس طرح عقیل بھائی نے بات کی، ثاقب نثار کا معاملہ کیا تھا، فیض حمید کا معاملہ کیا تھا، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ لیکن جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، معیز جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں معیز احمد، ان کی درخواست میں کچھ فریقین کے نام لکھے گئے تھے جنرل فیض حمید کے علاوہ۔ اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے یا گرفتار کیا جانا چاہیے یا ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یہ پھر وہیں بتا رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر ہی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس میں معیز احمد کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے وہ سنگین الزامات ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں جو نام لکھے گئے ہیں ان کی درخواست میں بریگیڈیئر ریٹائر نعیم فخر سابق آفیسر کمانڈنگ، اس کے علاوہ بریگیڈیئر غفار ڈی ڈی جی پروجیکٹ آئی ایس آئی، ارتضیٰ ہارون ڈی ڈی گولڈا انٹرنل ونگ آئی ایس آئی، اور دیگر ان نون 100% یعنی 100% کا اس درخواست میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو معیز احمد کی درخواست تھی ٹاپ سٹی کے مالک کی، جو سپریم کورٹ میں درخواست تھی کہ انہوں نے اس طرح ان کے معاملات پہ انٹرفیئر کیا، اور اسی بنیاد پر ہی کل ان کی فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو چند دنوں میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور جس طرح عقیل بھائی نے بات کی کہ فیض حمید کی گرفتاری کی اور اس پوری کارروائی کے حوالے سے چند دن پہلے فیصلے کیے گئے تھے جو اس وقت غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اس کو اس لیے ابھی تک آئی ایس پی آر کی جانب سے خاموشی سے رکھا گیا تھا کہ پتہ چلے کہ اندر سے کوئی خبر لیک تو نہیں کر رہا ہے یا کوئی فیض حمید کا اہلکار تو نہیں ہے۔ لیکن یہ خبر جو ہے وہ ان کے پاس رہی، اور جب کل آئی ایس پی آر نے بریک کیا تو اس کے بعد تہلکہ مچ گیا، اور اب ان کے خلاف جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی معاملے کے اوپر، اس کے علاوہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور ایک اور خبر آ رہی ہے فیض حمید کے حوالے سے خاص طور پر کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جو صحافیوں میں ڈسکس ہو رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پاس سپریم کورٹ کے صحافیوں میں، کہ
حماد حسن صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے خیبر پختونخوا سے تعلق اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا اور کچھ بہت سارے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ فیض حمید کی گرفتاری میں ایک اور عنصر بھی شامل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا جس پر پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پر چھاپہ مارا گیا تھا، وہاں پر کام کرنے والوں سے جو مواد اور جو چیزیں ملی ہے اس کو کے مطابق، اور پھر کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہو تو بیرسٹر گوہر کے گھر پہ چھاپہ پڑا تھا، وہاں سے کچھ شواہد ملے ہیں، ان شواہد پہ بھی انٹرنل یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنرل فیض حمید تمام پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے اس کو چلانے، اس کو انسٹرکشن دینے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو انسٹرکشن دینے میں فیض حمید کا کردار تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس طرح بات کی گئی اپنے حامد میر کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فیض حمید اب عمران خان جب جیل میں ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر رہے تھے، پی ٹی آئی کو انسٹرکشن دے رہے تھے اور اس کے انسٹرکشن پر عمل کرنا پڑ رہا تھا مجبوراً۔ تو عمران خان نے بھی کچھ دن قبل جب شکایت کی گئی 3 سے 4 پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عمران خان سے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ اب آپ نے فیض حمید کی کوئی بات نہیں مانی، شاید ہو سکتا ہے کہ انٹرنل فیض حمید کے حوالے سے فوج کی طرف سے کیا پتہ عمران خان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہو کہ یہ شخص نہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے، یہ بلکہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آرمی کورٹ میں فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا، ان کے خلاف یہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے، اس پر کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا سزا جزا ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ کورٹ مارشل کا جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کورٹ مارشل ہوگا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، عہدہ ختم ہو جائے گا، مراد ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اب جو دیگر شریک ملزمان کتنے ہوتے ہیں، کون کون ہیں، کس کس کو گرفتار کیا گیا، یہ سارے نام بھی چند دن میں منظر عام پر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔